اس میں ہم بات کریں گے ویوز آف سویڈنبرگ کے اوپر بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کے اوپر بھی. اچھا جی، سویڈنبرگ جو تھا یہ سائنٹسٹ تھا اور ویژنری بھی تھا. 53 ایئرس کی ایج پہ یہ ہی ٹرنڈ ویژنری، اور اس نے فرشتوں سے بھی بات چیت شروع کر دی. اور پھر اس نے بڑی کتابیں لکھی، جن میں سے سب سے مشہور کتاب اس کی ہیون اینڈ ہیل ہے، جو کہ برزخ کی زندگی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ دو کنگڈمز ہیں، ایک سیلیسٹیل ہے ایک اسپرچل ہے. سیلیسٹیل تو وہ مقربین والا مقام ہے، اور اسپرچل جو ہے وہ دانے ہاتھوں کے لوگوں کا جنت میں مقام ہے. تو پھر وہ کہتے کہ 3 قسم کی ہیونز ہیں اور ان کے درمیان سیپریشن بھی ہے، یعنی مختلف درجات ہیں. پھر کنورسیشنز ود اینجلز تو وہ مسلسل کرتا رہا، اور پھر روحوں کے ساتھ بھی بات چیت کرتا رہا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس نے محسوس کی کہ وہ انٹینشن جو ہے، نیت بہت امپورٹنٹ ہے. مثلا ایک شخص جو ہے یا ڈفرینٹ لوگ جو ہیں مختلف کام کرتے ہیں مختلف نیتوں کے ساتھ. کوئی کرتا ہے کام کہ جی میں خیرات کرتا ہے کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ جی کتنا سخی ہے، تو یہ اس کی انٹینشن اچھی نہیں ہے. ایک خاموشی سے خیرات کرتے ہیں، ایک خیرات کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں خیرات کر رہا ہوں تو دوسرے بھی انسپائر ہوں خیرات کرنے میں، پھر ادھر اس کی نیت اچھی ہو جاتی. تو ہر کام کے پیچھے جو رولنگ فورس ہے وہ نیت کا ہے، کہ نیت آپ کی کتنی ہے. آپ نے دیکھنا کہ آپ کی نیت کتنی اس میں اخلاص ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا، ویسے میں نے پہلے بتایا سویڈنبرگ جو تھا یہ 17th-18th سینچری سائنٹسٹ اور ویژنری تھا، اور 84 ایئرس کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ کہتے ہیں کہ ایسیٹکس جو ہیں جو دنیا سے کنارے کشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ اتنے کامیاب لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بہت اداس رہتے ہیں. اور جو آخرت کے لیے جو کچھ بھی آپ نے کمائی کرنی ہے وہ اسی دنیا میں کرنی ہے. اور اگر آپ میں سیلف لو ہے، یعنی سیلف اوپینینیٹڈ ہے، جو کہ زیادہ تر امیر لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں تکبر ہوتا ہے، وہ اللہ کو ایسی چیز جو ہے پسند نہیں ہے. جبکہ ایک سمپل اور سادہ سا آدمی جو ہے جس کا ایمان پختہ ہے، وہ آسانی سے اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے اور ادھر کامیابی حاصل کرتا ہے. تو موت کے بعد روحیں جو ہیں وہ برزخ میں چلی جاتی ہیں، عالم برزخ میں. اور ہر بندے کا جو دورانیہ ہے برزخ میں اسٹے کا وہ مختلف ہے، ڈیپینڈنگ اپون ہز ڈیڈس. تو برزخ جو ہے وہ بیسیکلی ایک کمیونٹیز ہیں اس برزخ میں، اور اٹ از بیسڈ آن دی کانسیپٹ آف جیوگرافی آف لو. جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہی اس کمیونٹی میں ڈالے جائیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ مطلب اگر ہمارے دل میں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو پھر ہم انہی کے ساتھ محشور ہوں گے، پھر برزخ میں بھی ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے. برزخ میں یہ ہوتا ہے کہ کئی جو ارواح ہیں وہ تھوڑے عرصے کے لیے برزخ میں رہتی ہیں، پھر سیدھا ان کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے بقول سویڈنبرگ کے. اور کئی جو ہیں وہ کافی لمبے عرصے کے لیے برزخ میں رہتی ہیں، کیونکہ ادھر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو پیوریفائی کیا جاتا ہے. اور کئی ارواح ایسی ہیں جن کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے 1-2 دن کے اسٹے کے بعد. تو برزخ جو ہے وہ ایک بیریئر والی جگہ ہے، ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے جس میں ارواح جو ہیں وہ جا کے ٹھہرتی ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کئی زیادہ عرصے کے لیے ٹھہریں گی، کئی تھوڑے عرصے کے لیے ٹھہریں گی. تو قرآن میں اس کا ذکر ہے بہت سارے مقامات میں. اور پھر امام جعفر صادق کا قول ہے کہ we will intercede on your behalf on the day of judgment, but by Allah I am worried about you for the period when you would be in barzakh. امام جعفر صادق کا قول ہے کہ ہم آپ کی شفاعت کریں گے قیامت والے دن، مگر آپ کے متعلق ہمیں فکر ہے برزخ کے لیے، برزخ کی، کہ ادھر آپ کا وقت کیسے گزرے گا. So death is the ultimate reality. تو یہ جو اس کو تو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کو یاد نہ رکھا جائے تو انسان میں پھر سرکشی بھی آ سکتی ہے، وہ غفلت میں بھی پڑ سکتا ہے. تو ڈیتھ کو یاد رکھنا ضروری ہے. اچھا، اب ایک بات جو بڑے لطیف پہلو ہے یا نقطہ ہے اس کو دیکھیں، لونگ ٹو میٹ اللہ.
A true believer's greatest wish and ultimate hope is to meet his Lord. ہندو کہتے ہیں درشن ہو جائے, ٹھیک ہے جی, ہم کہتے ہیں ملاقات ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اللہ سے ملنے کا ہر مومن کو شوق ہوتا ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever loves to meet Allah, Allah loves to meet him, and whoever hates to meet Allah, Allah hates to meet him. یعنی جو کوئی بھی خواہش رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی, اللہ کو بھی اتنی خواہش ہوتی ہے اس سے ملنے کی, اور جو کوئی نہیں ملنا چاہتا اللہ سے تو اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو یہ جب حضرت عائشہ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ مگر ہمیں تو موت بری لگتی ہے, اور پروفٹ نے اس کو ایکسپلین کیا, this is not what it means. When death comes to a believer, he is given the tidings of Allah's acceptance and bounties. یعنی جس وقت وہ سکرات کے عالم میں ہوتا ہے یا موت کے آثار اس کو نظر آنے لگتے ہیں, تو اس وقت جو مومن ہے اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ میں اس دنیا سے اب جا رہا ہوں, تو پھر اس کو ایک دم شدت سے اس کے دل میں تڑپ سی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے ملے اور اللہ سے ملاقات کرے. مگر جب ایک ڈس بلیور ہے, جو مومن نہیں ہے یا جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا, جب اس کو اطلاع ملتی ہے کہ جی اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے, تو پھر اس کا تو دل ہی نہیں کرتا جانے کا زندگی چھوڑ کے. اچھا جی. Verily, when a believing abd is at the point of departure from the worldly life and is about to enter the next life, angels descend from the heaven. جب موت کا وقت آتا ہے ایک مومن کا, ایک ایسے بندے کا جو فرما بردار ہے, تو فرشتے آتے ہیں, آ کے اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں, ادھر سے جنت سے وہ کفن لے کے آتے ہیں اس کے لیے, وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. پھر اینجل آف ڈیتھ آتا ہے اور اس کی آنکھ سرہانے بیٹھ جاتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ او گڈ اینڈ پیسفل سول, ڈپارٹ ٹو Allah's forgiveness and prayer. On hearing this, the soul leaves the body as easily as water drops flow from the spout of a water skin. تو جس طرح پانی جو ہے مشک میں سے نکلتا ہے, اسی طرح اس کی روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر جاتی ہے, اور موت کا فرشتہ اس کو لے کے آسمانوں کی طرف چل پڑتے ہیں. اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے اس کو نیک بندے کی روح لے کے, تو تمام فرشتے راستے میں اس کے اوپر درود و صلوات بھیجتے ہیں, اور سارے دروازے جو ہیں جنت کے اس کے لیے کھل جاتے ہیں, اور ہر کوئی فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ یہ روح میری طرف آئے. تو یہی قرآن میں دیا ہوا ہے, messengers take his soul and they never neglect their duty. تو مرنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ مر جائے, یعنی اپنی خواہشات کے اوپر قابو پائے. اور یہ سلطان باہو کا جو شعر ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے دیا, out of love for Allah I submit my life to him. To succeed Bahu you must die before you die. اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کرے, آمین ثم آمین.